شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں اس کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، وہ شخص جہنم سے گھسٹتا ہوا نکلے گا۔ اس سے کہا جائے گا جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت تک آئے گا تو اس کو لگے گا کہ وہ بھری ہوئی ہے۔ وہ لوٹ جائے گا، اس پر کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو بھری ہوئی پایا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت تک آئے گا تو اس کو بھری ہوئی سمجھ کر پھر واپس چلا جائے گا، لوٹ کر کہے گا اے میرے رب، وہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے دنیا اور اس کے مثل 10 دنیاؤں کی جگہ جنت میں ہے۔ وہ کہے گا کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے اخیر کے دانت ظاہر ہو گئے، یعنی کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ کہا جاتا ہے یہ شخص جنتیوں میں سب سے کم درجے والا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، اس کے سائے میں سوار 100 برس تک چلتا رہے گا، لیکن وہ ختم نہ ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو۔ ترجمہ: جنت میں دراز اور لمبا سایہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور اس کی پانی بہنے کی نالی یاقوت و موتی پر ہوگی۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو حمل اور وضع حمل اس کی خواہش کے موافق سب ایک گھڑی میں ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔